السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، ہمہ قسم کی تعریف اور توصیف صرف اللہ کے لیے ہے۔ بعدہ انگنت لامحدود درود اور سلام کا نزول ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کراموں کی روح مقدسہ پر۔ اللہم بارک وسلم علی محمد تسلیما کثیرا کثیرا۔ برادران اسلام، مولوی صاحب جیسا کہ آپ کے سامنے ہے تعارفی کلمات کے ذریعے سے مجھے مدعو کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ چیز مجھ میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ ان کے حسن ظن کے مطابق اللہ مجھے بنائے، اور مجھے ہی نہیں بلکہ شمع توحید کے پروانوں کو اپنی روشنی سے اہل بدعت کے تمام تاریکی مکانات کو، دکانات کو، تجارت کو اور پھر پوری دنیا کو، محلوں کو اپنی روشنی سے منور کرنے کی مولا من جملہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج آپ جانتے ہیں میں ایک موضوع کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ وہ میرا موضوع ہے اہل بیت سے محبت کیوں اور کیسے۔ یہ موضوع ہے اہل بیت۔ یہ عربک لفظ ہے، عربی کا ایک جملہ ہے۔ اہل مانے والے، بیت مانے گھر، گھر والے، گھر والے۔ اس سے مراد شرعاً اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مراد ہیں۔ اور ویسے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں بھی رب العالمین نے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، گھر والے۔ یہ لفظ وہیں سے ماخوذ ہے۔ اہل بیت سے مراد صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کو ہی کہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے پہلو، ان سے محبت کیوں، ان سے محبت کیوں؟ اس کا جواب یوں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے۔ اگر کوئی محبت رسول نہ کرے، اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اور پھر اہل بیت، اہل بیت سے بھی محبت کرنا گویا عین
نبی سے محبت کرنا ہے۔ نبی نے کہا، جیسے حضرت علی کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی کی بھی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو میرے نواسے سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کتاب الاعتصام کے اندر، اللہ کے نبی نے کہا فمن احبہم فبحبہم ومن ابغضہم فببغضہم، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اے اللہ ان لوگوں سے تو محبت رکھ جو مجھ سے اور میرے گھر والوں سے اور میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ ان سے نفرت، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، کدورت رکھ جو مجھ سے، میرے گھر والوں سے، میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ پھر کہا خیر القرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین صدی زمانہ عہد وہ میرا ہے، پھر صحابہ کا ہے، پھر اس کے بعد تابعی کا ہے۔ یہ اس وجہ سے اہل بیت سے محبت، اہل بیت میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں جو اہل ایمان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شرط ہے اہل ایمان۔ اور کیسے محبت کے مدارج ہیں، محبت کے کیا کہتے ہیں، کچھ اس کے انواع ہیں، اقسام ہیں، اس کے پہلو ہیں، جیسے شریعت نے ہم کو بتایا ہے۔ کیسے محبت نبی سے ہو، محبت اہل بیت سے ہو، محبت صحابہ سے ہو۔ کیسے محبت کرے؟ نہ ان کی تعریف میں کمی کریں اور نہ مبالغہ کریں، ان کی تعریف میں، ان کی محبت میں، ان کی ثنا میں نہ ہمیں حد سے تجاوز کر جانا ہے، نہ ہی ان کے مقام اور مرتبے کو حد سے زیادہ نیچے کرنا ہے، بلکہ جیسی شریعت نے ہمیں بتایا ہے ویسے ہی ان سے محبت کریں، ویسے ان سے پیش آئیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ویسے ہی دیں۔ چلیے، اہل بیت میں کون کون داخل ہیں، پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں اہل بیت میں کون کون داخل ہیں۔ نمبر 1، اہل بیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و اجداد، آپ کا خاندان، بنو ہاشم، پھر بنو عبد المطلب، اس میں بنو عبد المطلب اور پھر ابو طالب، سب آ گئے، اور ابو لہب بھی داخل ہو گیا۔ ہاں، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی پھوپھیاں، یہ خاندان آب و اجداد سے مراد۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو ہیں ازواج مطہرات مکمل، ازواج مطہرات کے بعد آپ کے بیٹے بھی اس میں داخل ہیں، اور اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں، اس میں بیٹیاں کے داماد بھی داخل ہیں، بیٹیاں کے بچے بھی داخل ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اہل بیت۔ بات سمجھ میں آ گئی پوری طریقے سے؟ یہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کا جز خاص نہیں ہے، اہل بیت ازواج مطہرات میں چند ازواج مطہرات اور آپ کی بنات میں سے چند آپ کی لڑکیاں صاحبزادیاں، نواسے میں چند نواسے، داماد میں کوئی خاص داماد، پھر اگر ہم وہاں لیں آب و اجداد میں تو کوئی خاص نہیں۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اہل بیت میں سے ہم انہی کا تذکرہ کریں گے جو اہل ایمان ہیں۔ ہمارا تعلق ایمان سے ہے، محمد الرسول اللہ سے محبت ایمان سے ہے،
ایمان کا ایک جز ہے، تو ہمارا ٹاپک بھی اہل ایمان سے ہوگا، غیر اہل ایمان سے نہیں۔ اہل بیت میں گرچہ کے داخل ہیں لیکن نہ ان کی تعریف کی جائے گی، نہ ان کی مدح، نہ ان کی ثنا کی جائے گی، اور نہ ان کی کوئی محبت۔ جس پہ قرآن نے انہیں غضب نازل کر دیا ہے وہ مغضوب ہیں، قرآن مجید نے ان پہ عذاب نازل کیا ہے وہ معذوب ہیں۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ ہم ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے تعلق سے ہمارا عقیدہ، ہمارا نہیں پورے ایمان والوں کا عقیدہ، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ابو طالب کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ جہنمی، اور پھر سب سے جہنم کا ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے۔ کیسے؟ ایسے ایمان ہمارا ہے جیسے قرآن ایمان لانے کے لیے کہتا ہے، قرآن جیسے ایمان لانے کے لیے کہتا ہے ہم ویسے ایمان لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیلیت کے تعلق سے بات آئی تو ابراہیم کو خلیل بنا لیا، تو آپ کو اکیلے تنہے تنہا ہے تو آپ کو امت کا خطاب دیا، تو آپ کو ابو الانبیاء بنایا تو ابو المرسلین بنا دیا، یا آپ کے الگ الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے القاب ہیں، فضیلتیں ہیں، صفات ہیں، اچھائیاں ہیں، لیکن ہم جو ہیں ان کے تعلق سے ان کی فضیلت کو، ان کی برتری کو حاصل کرتے ہوئے آپ کے والد صاحب، آپ کے والد ماجد، آپ کے والد محترم کے تعلق سے ہم کوئی جو ہے چاپلوسی اور چور دروازہ نہیں کھولیں گے۔ قرآن نے کہا جہنمی ہے، تسلیم کر لیں گے۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام یقیناً پیغمبر ہیں، یقیناً نبی ہیں، نبوت سے سرفراز ہیں، لیکن آپ کے ازواج کے تعلق سے جو قرآن نے ایمان ہمیں بتایا ہے، جو عقیدہ ہمیں ملتا ہے، وہی تسلیم کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، اہل السنہ والجماعہ ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہم قرآن سے اگر ملتا ہے تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، رسول اللہ نے جو بتایا اس کو سرخم تسلیم ہے۔ اگر نہیں ہے، جو چیز ہے اس میں پھر نہ ہم غوطے لگاتے ہیں، نہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل کو نہ دخل دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو اس سے کیٹیگری سے کم کرتے ہیں، جتنا ہے اتنا برابر۔ ان کے آب و اجداد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول عقل کو دخل دیں گے تو معاملہ ہی الٹا ہوگا اسلام کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ اسلام دو چیز بتائیے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے خاص رشتہ دار میں سے، لیکن قرآن نے جو بتایا تسلیم کر لیں گے۔ ایسے ہی ابو طالب کے تعلق سے قرآن نے جو بتایا وہ بتایا۔ بخاری اور مسلم الحمدللہ موجود ہے، ابو طالب کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، صحیح احادیث ہیں، لیکن بخاری اور مسلم کو ہی یہ لوگ سب سے پہلے حملہ کر دیتے ہیں تاکہ اسلام کی اساس اور بنیاد کھوکھلی ہو جائے۔ الغرض اہل بیت، چلیے اہل بیت سے ایمان، اہل بیت سے محبت، الحمدللہ ہم کسی بھی خاص نبی کے بیٹیوں کو، نبی کے بچوں کو، نبی کے ازواج کو، نبی کے داماد کو، ونعوذ باللہ نہ ان کے مقام کو کسی سے اونچا کرتے ہیں، نہ کسی کو ان کے مقام سے نیچا کرتے ہیں۔ جو مقام آپ کا ہے، جو رتبہ آپ کا ہے، وہی ہم دیں گے۔ یہ الحمدللہ یہ اہل سنہ والجماعہ کا بالکل عقیدہ ہے، یہ اتھینٹک بات ہے۔ چلیے اب میں بات کرتا ہوں اہل بیت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور قرآن بھی محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دلیل یہ ہے، سورہ
احزاب کی آیات ہے. رب العالمین فرماتے ہیں, آیت نمبر غالباً 5 سے 6 ہیں. اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل ازواج امت کی مائیں ہیں. اور جب بات آتی ہے دین کی, اسلام کی, تو ہم لوگ الحمدللہ اپنے کو برداشت کر لینے کے لیے تیار ہیں. کیا بھائی؟ اپنے باپ, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنا بھائی, اپنا بیٹا, اپنی بیٹی, سب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن بات اگر نبی پر آ جاتی ہے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار. آپ بولیں گے کیوں؟ کیونکہ قرآن عقیدہ دیتا ہے. بھائی ہم کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جان, مال, خون سب سے بڑھ کر ہے. اگر ایسا ہے تو وہ مومن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا. کب تک؟ کب تک؟ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان, اس کی مال اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں. قرآن بھی یہی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بس سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر. اب پھر اس کے بعد اہل بیت میں نمبر 1 تذکرہ وازواجہ امہاتہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. اللہ نے کہا ختم. اب اگر پھر کوئی اس پر حملے کرتا ہے, نہیں, اگر کوئی میری ماں کو بذات خود اگر کوئی گالی دے, چلو اجر کی نیت سے اس کو میں معاف کر دوں, چھوڑ دوں. لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مائیں کو گالی دے, اللہ اکبر. دل نہیں چاہتا, جی چاہتا نہیں ہے کہ ان کی مکاریوں کو کھول کر بیان کرے, لیکن مجبور ہیں کہ ہم اپنی تحفظ, ہمارے اگر مسئلہ ذات پر ہوتا تو کوئی بات نہیں ہوتی, مسئلہ دین کا ہے اسی لیے مجبور ہیں. اور دین ہمارے نزدیک اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے. نمبر 1. چلیے اب اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے واضح کر دیا, بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی. یہ کس کی, یہ کون سا عقیدہ؟ شریعت کا, دین کا, اہل اسلام کا عقیدہ ہے. اہل اسلام کا عقیدہ ہے. اب اہل بیت کون ہے؟ نمبر 1 صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی کے علاوہ باقی کے پورے صحابہ کے تعلق سے ونعوذ باللہ عقیدہ کہ وہ جھوٹ بھی بولتے تھے, تکفیر بھی ہوتی تھی, یہ تمام چیزیں. اور بالخصوص حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, ان کی تکفیر. کیسے؟ خائن ہیں, خیانت ہیں. اور پھر ونعوذ باللہ امیر معاویہ کی تو بات چھوڑ دو, میں ابو بکر کی بات کرتا ہوں. امیر معاویہ کے بعد امیر معاویہ کو تو انہوں نے ختم ہی کر دیا, یہ حضرت یزید کو انہوں نے ختم کر دیا. ونعوذ باللہ. اہل بیت ان کے پاس 5 چیزوں پر مشتمل ہے. یہ ہے پاک, اس کو بولتے فارسی میں پنجہ. کیا بولتے بھائی اس کو؟ پنجہ بولے تو 5. پاک پنجتن, کیا ہے یہ؟ پاک پنجہ سے پاک پنجتن ہے. نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر 2 حضرت علی, نمبر 3 حضرت فاطمہ, نمبر 4 حضرت حسن, نمبر 5 حسین. یہ کیا ہے؟ اہل بیت
پاک پنجتن، اہل بیت پاک پنجتن. میں پہلے شروع میں وضاحت کر چکا ہوں اہل بیت کون ہیں، کون کون ہیں، پھر ان کا شمار کس میں ہے، پھر اس کے بعد نبی کے بیت میں کون کون داخل ہوتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے؟ اہل بیت پاک پنجتن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت، اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ پاک پنجتن ہے. اب ذرا سوچیں، کیا یہ پاک کے علاوہ یہ 5 پاک ہے، اس کے علاوہ سب ناپاک ہیں؟ کیا یہ 5 اہل بیت ہیں، باقی کے سب اہل بیت میں داخل نہیں ہیں؟ چلیے اگر بات کرتے ہیں نبی کے بیویوں کی تو بات چھوڑ دو، جو ابھی لے لیتا ہوں ان کو میں. نمبر 1 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، نمبر 1. لیکن ان کا نمبر 4 ہے. کتنا نمبر ہے بھائی؟ اور حضرت علی کا نمبر کتنا ہے؟ بس سمجھ میں آ گئی نا؟ نمبر یاد رکھ لو، پریشانی نہیں ہوتی آپ کو. دمادم جھولے لال، جھولتے ہی رہتے ہیں لوگ. کیوں؟ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، بیچ میں ہمیشہ لٹکتے رہتے، اسی کا نام جھولے لال ہے. تو الغرض علی کا بھی 4 نمبر، فاطمہ کا بھی 4 نمبر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 4 صاحبزادیاں جو ایک ہی بیوی سے پیدا ہوئے، ایک ہی بطن سے نکلے ہوئے. نمبر 1 زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا. نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ عنہا. اب ہم یہ داخل کر دیں، کیا یہ پاک پنجتن میں یہ 3 داخل نہیں ہے؟ انصاف کی بات، پاک پنجتن میں داخل ہیں کیا نہیں؟ چلو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے. کیوں؟ وہاں 2 پلس ہے. کتنے پلس ہے بھائی؟ 2. نمبر 1 چچیرے بھائی، نمبر 2 داماد، تو اسی لیے ان کو اس میں داخل کر دیا گیا. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اگر بات کریں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، 1+1، اس کی وجہ سے رینک نمبر ان کا اونچا ہو گیا. اچھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت علی کو کتنے پلس ہے؟ A+A+A ایکول 3 ہو گئے. آپ بولیں گے 3+ کیسا ہو گئے مولوی صاحب؟ نمبر 1 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے مقابلے میں مقام اور مرتبہ میں، فضیلت میں اونچے ہیں، تو حضرت علی سے اونچے ہو گئے، A+ ہو گیا. نمبر 2 حضرت رقیہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان سے ہوا، تو A+A+2 ہو گئے. پھر حضرت، اللہ اکبر، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مایوس آ کر کھڑے ہو گئے، گردن کو جھکائی، اللہ کے نبی سے اشک بار ہونے لگے. ارے کتنے دن یاد کرو گے جی، کتنے دن یاد کرو گے؟ 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد ماتم چھوڑ دو. بولے اللہ کے نبی مجھے بہت خوشی تھی، اور میں اپنے سینے کو تن کر کے، گردن کو پھلانگ کر کے مدینہ کے گلیوں میں سر کو اونچا کر کے چلتا کہ میں نبی کا داماد ہوں. اللہ اکبر. نبی نے کہا ہے عثمان اتنی پیاری بات کہتا ہے، اتنی چاہت ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کو بلائے، عمر کو بلائے، اللہ اکبر کہا. عثمان کا خیال ایسا ارادہ ظاہر کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کر دو. حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح ہو گیا. پھر حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح میں زوجیت میں آ گئی. کچھ دنوں کے بعد بیماری کی وجہ سے حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح زوجیت سے یعنی انتقال ہو گیا. اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے پاس پھر مایوس ہو کر کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. رونے لگے حضرت عثمان رونے لگے. اللہ کے نبی کیا کرتے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عثمان کے کندھے پہ تھپتھپاتے ہوئے کہا عثمان فاطمہ کا نکاح ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اگر فاطمہ کا نکاح علی سے نہیں ہوتا، فاطمہ نہیں، اگر ایسے کتنی میری بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے تیری نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر. تو A+A+A
تین مرتبہ میں، لحاظ میں اور فضیلت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ ہیں حضرت عثمان. اسی لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ ذوالنورین. نور ایک، نورین دو. اللہ اکبر. حضرت عثمان کو غنی بھی کہا گیا اور عثمان کو ذوالنورین بھی کہا گیا. فاطمہ رضی اللہ نور ہیں لیکن حضرت عثمان نورین ہیں. اللہ اکبر. رشک کرتے تھے حضرت علی، معلوم آپ کو، حضرت عثمان پر رشک کرتے تھے. الغرض حضرت عثمان کی بات رہی. بات اگر اہل بیت کی بات کریں، اہل بیت سے محبت کا ڈھنڈورا پیٹے، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرے، اہل بیت سے محبت کا اظہار ہی اگر ماتم ہے، اہل بیت سے محبت ہی نوحہ ہے، پاک پنجتن ہی اگر صحیح ہے، تو پھر انصاف کی بات، انصاف کے ترازو میں حق کا تول ہے. اور ان لوگوں کی مکاریوں کو جانیں. یہ کون ہے؟ میں اس کی تفصیل آپ کے مزید میں 2 سے 3 مرتبہ کر چکا ہوں. یہ سبائی ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عراقی آیا، کہا ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھا کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ کہا احرام کی حالت میں اگر مکھی کو مار دوں تو کیا اس پر فدیہ ہے؟ اس پر فدیہ ہے؟ اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر نے کیا کہا معلوم؟ ارے تم مکھی کی بات کرتا ہے، تم عراقیوں نے پورے مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، حسین کو تم نے قتل کر دیا. حسین کے قاتل ہو تمہیں اس پر تھوڑا سا بھی ناز نہیں ہوا، اور ایک مکھی مارتا ہے تو اس کے بارے میں سوچتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اہل بیت سے محبت، اظہار محبت، یگانیت محبت. اگر اہل بیت سے محبت کا اظہار صرف خون خرابہ ہے، اہل بیت سے محبت سے مراد صرف ماتم ہے، اہل بیت سے مراد اگر پاک پنجتن کا ایک پنجہ بنا کر اس کو گھمایا جائے اور اس کے پر ماتم اور نوحہ کیا جائے، حقیقتاً یہ لوگ نبی سے بھی محبت نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت علی سے ناٹک محبت کا ڈھونگ رچا کر حقیقتاً اہل اسلام کو اسلام سے کنارہ کش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے لوگ معاندین اسلام ہیں، محبان اسلام نہیں، محبان اہل بیت نہیں، بلکہ معاندین ہیں. یہ لوگ اعدائے اہل بیت ہیں، یہ لوگ دشمنان اہل بیت ہیں، اہل بیت نہیں. ونعوذ باللہ شریعت کی دین سے اتنے دور ہیں ونعوذ باللہ. فیروز ابو الدولہ ونعوذ باللہ سن 351 ہجری میں عراق کے اندر اس نے ایک عید کا آغاز کیا. وہ عید کون سی ہے؟ اس کا نام ہے عید الغدیر. کیا نام ہے اس کا نام؟ اللہ اکبر. یہ عید غدیر کے تعلق سے ان کے مذاہب کی کتابوں میں اس قدر ہوا دی گئی، عید الاضحیٰ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی عید الغدیر چھوڑ دیتا ہے تو وہ اہل بیت سے محبت کا وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے. عید غدیر کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ معلوم؟ 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ باضابطہ طور پہ عیدگاہ کے اندر جماعت بنا کر نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد زور زور سے باجے بجتے ہیں، دب بجائے جاتے ہیں، اور ان کے عورتیں جو ہیں تالیاں بجاتی ہیں اور خوشی مناتے ہیں، اور اس کے بعد مٹھائی کھاتے ہیں. ونعوذ باللہ 18 ذی الحجہ کو آخر کیا ایسی چیز ہوئی تھی جس کو عید غدیر کے نام سے یاد کیا گیا، جس کو عید منائی گئی؟ یہ لوگ اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت سے ہی تو دشمنی ہے نا. آپ بولیں گے مولوی صاحب دلیل نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو وفات پا گئے. حضرت عثمان سے خلافت علی کو چھین کر دی گئی تھی. حضرت عثمان کے انتقال پر خوشی کا دن منانے کے لیے ان کو
دن منایا جاتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر نفرت کہ آپ کو جہنمی ونعوذ باللہ طرح طرح کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے. اور پھر آپ کے انتقال پر پھر ایک عید منائی جاتی ہے, اس کا نام کیا ہے معلوم؟ 22 رجب کو رجب کے کنڈے بنتے ہیں. چھی ونعوذ باللہ. لیکن اچھا پھر یہ آیا کہاں سے دھیرے دھیرے مسلمانوں میں کہاں سے آیا؟ 351 ہجری کے اندر معیز الدولہ جب یہ شروع کر دیا, یہ حکومت پر جو ہے قابض تھا. پھر دھیرے دھیرے اہل تشیع کو اس نے حکم دیا اور پھر باضابطہ طور پر حکومتی سطح پر اس کو منانے کا رواج عام ہو گیا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اہل سنہ والجماعت جو مسلمان تھے ان کو اور ان کے عورتوں کو باہر نکالنے پر مجبور کر دیا گیا. سن 51 میں, سن 52 میں اور سن 53 میں, 353 کے اندر جب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ یہ تو یہ ذلت اور یہ رسوائی اور یہ دین کے ساتھ مذاق اور پھر صحابہ کی توہین ونعوذ باللہ, ہم اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں لیکن اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا فساد, ایک بہت بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی 353 کے اندر. آخرکار مسلمانوں کا قتل عام ہوا لیکن مسلمان سر جھکانے پر مجبور نہیں ہوئے. اس کو عید غدیر کے نام سے یاد کیا گیا. چلیے اول اگر ہم دیکھیں گے میرے عزیزو, ہم الحمدللہ حضرت فاطمہ سے بھی رضی اللہ عنہا سے بھی محبت کرتے ہیں. ایسے محبت کرتے ہیں جیسے حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم سے کرتے ہیں الحمدللہ. حضرت حسن اور حضرت حسین, آپ کی جو تعریف ہے, جو فضیلت ہے, جو مقام ہے, جیسے محبت کرنا ہے بالکل ویسے کریں گے. لیکن آپ کو امام آپ کی زبان میں نہیں مانیں گے, آپ کو علیہ السلام آپ کی زبان میں نہیں مانیں گے. ہم امام حسن علیہ السلام نہیں, امام حسین علیہ السلام نہیں, امام علی علیہ السلام نہیں. کیوں؟ کیونکہ امام اچھا بھائی تو پھر تم کہتے ہو نا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. جب امام اپنے علماء کو کہہ سکتے ہو تو پھر امام حسین کیوں نہیں بن سکتے نا؟ امام اپنی زبان میں تم علماء کو کہہ سکتے ہو تو امام حسین کیوں نہیں بن سکتے؟ اس وجہ سے نہیں بن سکتے, ان کی شریعت میں امام اس کو کہتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہو, جو معصوم عن الخطا ہو, گناہوں سے مبرہ ہو, گناہوں سے پاک ہو, اسی کے لیے امام کا لقب دیا جاتا. ان کے پاس 12 ائمہ کا عقیدہ ہے اور ان میں سے امام کے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ کو گردانا جاتا ہے, لیکن امام اس نوعیت سے ان کو نہیں مانیں گے. نمبر 2, علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں چیڑ ہیں؟ اس وجہ سے ہے کہ الحمدللہ اسلاف نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام صرف رسولوں کے لیے خاص ہے, کسی اوروں کے لیے نہیں. ایک جملہ ایک دعائیہ کلمات ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے تعلق سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام صرف رسولوں کے لیے, انبیاء کے لیے خاص ہیں, کسی اور کے لیے نہیں. یہ جملہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے. جس کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لگا دیا جائے وہ صرف کون ہو سکتے؟ پیغمبر ہو سکتے. تو امام اس نوعیت سے حسین نہیں ہوئے, علیہ السلام اس نوعیت سے نہیں ہوئے. تو امام حسن سے ہم حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں آپ کی عزت میں حضرت کہہ کر کرتے, نہ کہ امام, نہ کہ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر. ہم ایسی محبت کریں گے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحابہ اکرام سے کیسی محبت کرے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو اور ان سے تم محبت کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. ایسے ہم صحابہ کو معصوم عن الخطا بھی نہیں کہتے ہیں, گناہوں سے مبرہ اور پاک بھی نہیں بتاتے ہیں, نہ ان کی تعریف میں غلو کرتے ہیں, نہ ان کی عزت کو ملیا میٹ کرتے ہیں. آپ کو جو مقام ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے وہی مقام ہے. ایمان کا الحمدللہ یہ دار و مدار ہے, ایمان کا مدارج ہے کہ ایسے ہی آپ پورے صحابہ پر ایسے ہی مان لائیں, کسی کو گھٹا کر, کسی کو بڑھا کر, کسی کی تعریف میں مبالغہ کر کر اور کسی کو نیچا کر کے نہیں. نمبر 2, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کے ازواج مطہرات میں بھی اگر کوئی پاک نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں سے کئی ایسی آیاتیں ہیں جن کو نکالیں گے تو شریعت بنتی، نہیں تو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاک پنجتن اہل بیت میں سے ماں عائشہ نہیں ہے، ماں عائشہ نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورہ نور میں رب العالمین نے آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کو کئی آیات نازل کی۔ کس کی پاکیزگی میں؟ ماں عائشہ کے۔ اب بولو پاک پنجتن میں اماں عائشہ داخل ہوئے تھے کہ نہیں؟ ان کے لغوی اعتبار سے پاک کون ہے؟ اماں عائشہ ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ پاک کون؟ اماں عائشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے پاک پنجتن سے نبی کو الگ کر دیا گیا، جیسے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کون ہے؟ آپ کے دل کے زیادہ قریب اور آپ کے محبت کا سب سے پہلا کون وہ انسان ہے؟ تو کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، صدیقہ۔ کیا کہا؟ صدیقہ۔ تو پتہ یہ چلا اہل بیت میں پاک میں تو اماں عائشہ پاک ہیں، اماں عائشہ پاک ہیں۔ پھر اگر نبی کی بات کریں، نبی کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ کون؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو پھر اہل بیت میں کیا اماں عائشہ داخل نہیں ہوئے؟ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے چلے، غور کریں، ناانصافی پر اور پھر ان کی بدعقیدگی پر، ان کی خیانت داری پر غور کرتے چلے۔ چلیے، 4 خلفائے راشدین ہیں، پھر اس کے بعد سے خلافت کا دور ختم ہوا، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی۔ شروع کے 2 کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اللہ اکبر، اللہ کو یہ معلوم تھا، اسی لیے دیکھو اللہ بھی رشتہ کیسا جوڑ دی، 2 سسر بنا دیے، 2 داماد بنا دیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی سے جڑے، ان کا تعلق نبی سے مربوط اور مضبوط ہو جائے، یہ نبی سے الگ نہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں سسر تو نبی کے دونوں سسر تو زندگی بھر تک اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، جگہ جگہ نبی کے ساتھ میں شریک ہوئے۔ اللہ کو وہ عطا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، کہا تم میرے نبی کے ساتھ چھاؤں بن کر، سایہ بن کر پوری زندگی بھر تک ساتھ دیا، تو پھر تم کو مرنے کے بعد بھی میں نبی کا ساتھ دیتا ہوں۔ تو ایک طرف ابو بکر تو دوسری طرف عمر۔ غور کریں، اہل بیت، اہل بیت ہیں۔ اگر یہ اہل بیت ہیں تو اب ذرا سوچو، اہل بیت میں حضرت عثمان داخل ہیں۔ چلیے، اگر ہم بات کرتے ہیں شہادت کی، نہیں، فضیلت میں اہل بیت کے اندر سب سے زیادہ حسین ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں چھوٹی زبان اور بڑی بات نہیں کہتا ہوں، یہاں پر حق اور باطل کا معرکہ نہیں تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہاں نہیں، غلط ہے بالکل۔ یہاں حق اور باطل کی بات نہیں تھی، اور یہاں پر کافر اور مسلمان کے درمیان جنگ نہیں تھی، نہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، یہ الگ چیزیں ہیں، اس میں نہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس کی نفی کر دیں، اس کی نفی کر دیں۔ رہی بات، اگر بات کرتے ہیں اہل بیت کی، میرے عزیزو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت عثمان، حضرت علی کی، حضرت حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اگر 10 دن ماتم مناتے ہو اس وجہ سے کہ حسین کو 10 دن بھوکا رکھا گیا، حسین کو 10 دن بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو تاریخ سے پوچھو، تاریخ کی گردانی کرو، اللہ کی قسم حضرت عثمان کو 40 دن بھوکا رکھا گیا، پیاس سے بلبلاتے رہے حضرت عثمان۔
حضرت حسین اگر شہادت کے موقع شہید ہیں، اہل بیت ہیں، تو نبی کے داماد کے نواسے ہیں، میرے عزیز نبی کا داماد ہیں. نبی نے جس کو دو نور والا کہا، نبی نے جسے یہ کہا تھا حسین عثمان اگر میرے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیری نکاح میں دیتا عثمان. اس قدر نبی حسین سے حضرت عثمان سے محبت کرنے والے حضرت عثمان کی شہادت کو بھول گئے کہ یہ اہل بیت سے محبت ہے. اگر اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے تو پھر 10 دن تم حسین کے ماتم کا مناتے ہو، تو پھر 18 تاریخ سے 18 نہیں ذی الحجہ نہیں ذی القعدہ کے مہینے سے لے کر ذو الحجہ کے 18 دن تک بھی تمہیں غم منانا ہے اگر تم اہل بیت کی محبت میں غم مناتے ہو، کیونکہ حضرت عثمان کو 40 دن تک بھوک اور پیاس سے تڑپایا گیا. اگر حسین کی شہادت کی ہی بات کرتے ہیں، اہل بیت سے ہیں، اہل بیت سے حسین ہیں، شہید ہیں، شہادت کا مرتبہ اونچا ہے، مقام بہت اونچا ہے. اسی لیے 10 دن کی شہادت کے نام پر اہل بیت سے محبت کے نام پر اسلام کو جب دھوکہ دیتے ہو تو ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین کے دادا کون؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کیا گیا تھا آپ کو؟ اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف سر قلم کر دیا گیا تھا، لیکن آپ کے جسم کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، سینے کو چیر کر دیا گیا تھا، آپ کی ناک کاٹی گئی تھی، آپ کی آنکھیں نکال دیے گئے، آپ کے ہونٹوں کو نکالا گیا تھا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا غمزدہ ہو گئے. نبی کا کلیجہ منہ کو آیا، نبی کی آنکھیں اشکبار ہونے لگی. پھوپھی کو معلوم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کو معلوم ہوا تو دوڑ کر آنے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جانے کی درخواست کرنے لگی. کہا کیا میں اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتی؟ کہا نہیں، بات ایسی نہیں ہے، جب تم دیکھو گی تو بے صبرہ ہو جاؤ گی، اسی لیے حال بہت برا ہے. اور ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا ہے. نبی اتنے غمزدہ ہو گئے. اور یاد رکھو جب بھی نبی کبھی غمزدہ ہوتے اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری نعمتیں عطا کرتا. معلوم اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پر، اپنے چچا کی شہادت پر غمزدہ ہو گئے تو رب العالمین جبریل کو کہا جبریل جاؤ، یہ نبی کا چچا جس قدر مسلح ہوا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، نبی کے چچا کے جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے، جا کے کہو کہ حمزہ کی جو شہادت ہے وہ شہادت عظمیٰ ہے. ہم حمزہ کو قیامت کے دن پورے شہیدوں کا سردار بنا دیں گے. حمزہ سید الشہداء ہے، یہ لقب اللہ کی طرف سے ملا. یہ بھی تو اہل بیت ہیں، ان کی بھی تو شہادت ہوئی ہے. اب بولو محبت اہل بیت سے ہے؟ اہل بیت سے محبت ہے؟ نہیں، یہ تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. اگر ماتم ہو محبت کے نام پر، اگر ماتم ہو اہل بیت کے نام پر، تو حضرت عثمان کو تو ریجیکٹ کر دیا، ہاں، پھر اس کے بعد حضرت حمزہ کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فضیلت کے اعتبار سے اگر بات کہوں میں تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ حقیقت شہادت تھی حق اور باطل کے درمیان. خیبر کو خالی کر دیے، تخلیہ کر دیا، کہا خیبر والو اتنے دن تمہارے پاس ہے، انخلا کر دو، جگہ کو خالی کر دو. آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے نبی سے ہم نے معاہدہ کر دیا تھا، ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں، مہینہ سال فدیہ دے رہے ہیں. عمر پھر خالی کرنے کی بات کہاں سے؟ ابو بکر جب تک رہے، محمد الرسول اللہ جب تک رہے، خالی کرنے کی بات نہیں کی. حضرت ابو بکر رہے، جب تک رہے تو خالی کرنے کی بات نہیں کی. تو عمر تمہارے آتے ہی انخلا کی بات کیوں؟ کہاں یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہماری مرضی ہے. معاہدے کے اندر یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، جب تک ہم چاہیں گے تم کو رکھیں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا. اب ہم چاہتے نہیں، نکل جاؤ.
حضرت عمر دور کی سوچتے تھے، دور کی. حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ ان کے اندر بہت شورش بغاوت پرپ رہی ہے، اندر جو ہے اسلام کی جو ہے بہت سارے جڑے لوگ کٹ کرنے کے اوپر جو نا تلے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے تھے. وہ پورے یہودیوں نے مل کر کیا کر دیا؟ پلان بنا دیا، اور اس کا انتخاب کس کو؟ لعنت اللہ علیہ ابو اللولو فیروز کو کر دیا گیا. اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اللہ کا عذاب ہو اس کے اوپر، اللہ کی پھٹکار ہو اس کے اوپر، رحمت سے دوری ہو. ونعوذ باللہ. آپ بولیں گے اتنے الفاظ کیوں بول رہے ہیں؟ اس وجہ سے بولتا ہوں کہ ابو اللولو فیروز کے خاندان والے ایران کے اندر لے جا کر اس کو جب دفن کر دیے، ونعوذ باللہ، اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے بعد کا زمانہ آیا، بعد کا زمانہ آ گیا، تو اس کو دین کا تاج بنا کر دین کا سب سے بڑا بہادر کا نام دیا گیا. اسے بابا شجاع الدین کہا گیا، تو کسی نے بابا تاج الدین کہہ کر دین کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی مرد، وہ ایک تھا، اللہ اکبر، جو یہودیوں کی شورش کو، ان کی غداری کو، ان کی بغاوت کو آنے والے زمانے کے اندر دیکھنے والے تھے. وہ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ان کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے قسطنطنیہ کو ختم کر دیا، اس کے بعد فلسطین کو ختم کر دیا، اس کے بعد خیبر کو ختم کر دیا، ان کی پوری تہس نہس کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. حضرت عمر یہ جانتے تھے، حضرت عمر اس کے پر غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد ایمان والوں کی جڑوں کو کٹ کر دیں گے. اس لیے کہا خیبر ختم کر دو. اب اس ظالم، وہ قاتل عمر، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ابو اللولو فیروز مجوسی ہیں، اس نے سجدہ ایک بھی نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوش میں تھے. پوچھا کس نے وار کیا جی؟ پیچھے سے کس نے حملہ کر دیا؟ کہا مجوسی ہے. اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پھر پوچھا عمر تم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ کہا کیسے نہ کروں؟ عمر کو جو مارنے والا ہے ایسا مجوسی کافر ظالم ہے جس نے اللہ کو آج تک سجدہ نہیں کیا. اور پھر اس بدبخت، اس کافر کی قبر کی بڑی درگاہ بنائی گئی. تربت، مزار، گنبد، جلسہ، جلوس، عید، اس کی قبر پر چراغاں، اس کی قبر پر. اللہ کی لعنت ہو اس کے پر. انتہا اس وقت ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی، پاک پنجتن کی، ان کی غداری دیکھیے. لعنت اللہ ابا بکر و لعنت اللہ عمر. ابو بکر پر اللہ کی لعنت، عمر پر اللہ کی لعنت. انہوں نے کہا وَنَحْنُ نَشْهَدُ، ہم شہادت اللہ تجھ سے چاہتے ہیں ایسی شہادت جیسے کہ ابو اللولو فیروز نے شہادت پائی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس پر کیا بولیں گے بھائی ہم لوگ؟ آمین. کیوں؟ کیونکہ وہ حرام کی موت مارا. حرامی تو حرامی کی موت ہی مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس پہ جیسا تمہارا عقیدہ، اگر ایسے اہل بیت سے محبت ہے تو پھر کیا وہ ایمان والا ہو سکتا؟ ہاں، کیا وہ اہل ایمان والا ہو سکتا؟ نعوذ باللہ نہیں. اور مزید کہوں آپ کو، اہل بیت سے محبت کیسے؟ اہل بیت سے محبت کیسے؟ آیت اللہ الخمینی، اس کی ایک کتاب ہے فارسی میں، ونعوذ باللہ، وہ لکھتا ہے کہ قرب قیامت ہمارے امام آئیں گے اور اس کے بعد ہم سب مل کے جو ہے حضرت امام کے ساتھ مل کر جو ہے ہم پورے جو آنے والے امام مہدی ہے ان کے ساتھ لے کر ونعوذ باللہ مکہ پہنچیں گے اور جنت البقیع جائیں گے.
جنت البقیع کے پاس پہنچ کر اماں عائشہ کو باہر نکال کر ونعوذ باللہ ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے پھر ان کو دوبارہ دفن کر دیا جائے گا۔ وجہ تسمیہ پوچھی گئی تو وجہ تسمیہ یہ بتایا گیا ونعوذ باللہ کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ کیسے گستاخ رسول ہے؟ انہوں نے علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تھی۔ انہوں نے علی علیہ السلام جو ان پر تہمت لگائے تھے وہ ونعوذ باللہ ان کے ایمان کی بات کیا کہوں جی، ان کے مذہب کی بنیاد جھوٹ پر، فریب پر، دھوکے پر اور گندگی پوری، ان کا دماغ گندا، ان کی سوچ گندی، ان کا عقیدہ گندا، ان کا دل و دماغ گندا، اوپر سے نیچے تک پورے گندے گندے لوگ۔ اب کہاں کہ اہل بیت سے محبت، ونعوذ باللہ یہاں تک انہوں نے کہا ونعوذ باللہ ان کی شریعت کے مطابق، اور یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کا تقاضا اور اہل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچنے والے ونعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ جہنم میں جو سب سے پہلی عورت جائے گی تو وہ کون ہے؟ العائشۃ فی النار، ونعوذ باللہ۔ اب بولیے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کیا یہ اہل بیت سے محبت ہے؟ نہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جیسے اہل ایمان کی تکفیر کرتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں، انہیں مغضوب کہتے ہیں اور ان کی تکفیر کرتے ہیں، تو یہ لوگ دراصل کون ہیں؟ قرآن کی روشنی میں یہ کون ہیں؟ چلیے ان کے اوپر کیا انعام ہے اللہ کا جانتے ہو؟ پہلے تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنہم اللہ واعد لهم عذابا مہینا، جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور جو لوگ رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت فوراً سورہ احزاب کی، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ بات کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ بات کس کی ہوئی؟ رسول اللہ کی۔ تو پھر اب اللہ کس کا مقام بتانا چاہتے ہیں؟ صحابہ کا اور صحابیات کا۔ پہلے اللہ نے اللہ کی بات کہی، پھر اللہ نے رسول اللہ کی بات کہی، پھر تیسرے نمبر پر صحابہ کی بات کہی، پھر چوتھے نمبر پر صحابیات کی بات کہہ کر اللہ نے کہا یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کو ایذا رسانی کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، کذب بیانی کرتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما، تو وہ لوگ خود اپنے آپ پر بہت بڑا گناہ کا بوجھ ڈالتے ہیں، اور یہ سب سے کھلی گمراہی ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، واضح ہے گناہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ مزید اور کیا حضرت، چلو بھی اگر بات کرتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ سے بھی یہ لوگ محبت نہیں کرتے بلکہ ان کا استعمال کرتے ہیں، حقیقتاً ان کا استعمال کرتے ہیں۔ میں نے بتایا 351 کے اندر سب سے پہلے اس کو پاک پنجتن کو ناچنا، لے کر کھانا پینا، اور اس کے بعد جو ہے 10 دن تک غم منانا، سوگ منانا، ماتم منانا، حکومتی سطح پر جب اس کا اجرا ہوا، جب اس کو باضابطہ طور پر حکومتی سطح پر اس کا آغاز ہو گیا معز الدولہ کے زمانے کے اندر، پھر اس کے بعد سے دھیرے جو مسلمانوں کے اندر اور اہل تشیع کے اندر جیسے خون خرابہ ہو گیا، تو پھر وہ لوگ متعصبانہ انداز میں اہل اسلام کے خلاف میں یہ چیز کو اور بڑھاوا دینے لگے،
اور بڑھاوا دینے لگے، یہاں تک کہ جہاں جہاں پورے اہل تشریف پھیل گئے سرزمین کے اندر، وہاں اپنے اس عقیدے کو رائج کر دیا، اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا، اور پھر وہاں سے ایسے غریب جو مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، وہاں انہوں نے کیا کر دیا، اپنے مال کا استعمال کر لیا، اپنے زمین کا، اپنی طاقت کا، اپنی سلطنت کا، اپنی بادشاہت کا، روپے پیسے کا انتظام کا استعمال کر کے غریب مسلمانوں کو چیز دی گئی، اور کہا کہ بھئی تمہیں کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، عاشور خانے بنائے گئے ہیں، یہ زمین لے لو، یہ پٹا لے لو، تم پٹے دار ہیں، جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، اور مہینے مثال میں ایک مرتبہ 10 دن کے اندر جو ہے نا ماتم کرو، اور عشرے کے دن جو ہے نا اس کو لے کر گلی گلی گھومو، کبھی امام قاسم کے نام سے، امام حسین کے نام سے، امام کاظم کے نام سے، نعوذ باللہ کس کس کے نام سے۔ اور کبھی آپ دیکھیں، آپ شہر میں ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن آپ تھوڑا سا گاؤں چل کے دیکھیں، آپ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو کیا کیا تماشا کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ شیعہ نہیں ہے، اہل تشیع نہیں ہے، یہ لوگ کافر نہیں ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ سنی ہیں، نام کے سنی بولے تو کیا، سن کر ایمان لانے والے، بیچارے کا ان کے پاس علم نہیں ہے، جہالت، علم کی کمی۔ حالانکہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے امام کون؟ اب ان کا ایک الگ حصہ، چلیے میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں، لیکن ایک دو باتیں عرض کر دو۔ ان کا الگ حصہ، ان کے کون امام؟ احمد رضا خان بریلوی۔ یہاں ایک بات بتاؤں میں، اچھی بات، چلیے پھر کبھی انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں اس کا، لیکن افسوس بہت ہوتا، یہ لوگ کہیں کے بھی نہیں بیچارے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر تو پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر تو پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، لیکن اپنا تو بن، ارے تیری امام کی تو بات سن۔ حنفی ہیں، چلیے کوئی مسئلہ نہیں، امام احمد رضا بریلوی، امام احمد رضا خان بریلوی بیچارے، ان کا ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51، اور انہوں نے ایک اور مزید کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شریعت الاحکام والمسائل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53 پر جب ان سے سوال کیا گیا تعزیہ کے تعلق سے، پنجے کے تعلق سے، غم اور ماتم اور نوحہ کے تعلق سے، تو امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا ہے، اس بات پر میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ ماتم منانا، نوحہ کرنا فاسقانہ اور جابرانہ ظالمانہ لوگوں کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ فاسقانہ، ظالمانہ، جابرانہ لوگوں کی علامت اور پہچان ہیں۔ اور پھر اس کا منانا الگ ہے، انہوں نے کہا جس راستے سے اگر وہ علم اور پنجے نکلتے ہو، اس راستے سے فوراً گزر جاؤ، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کے لیے گھروں سے نکلنا بھی، اس کو دیکھنے کے لیے ان کی تعداد کو بڑھانا ہے، اسی وجہ سے وہ حرام ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب امام احمد رضا خان بریلوی ہیں، ان کا ایک دم واضح فتویٰ ہے اس کے تعلق سے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ رحم فرمائے، علماء اپنی چرب زبانی اور کیا کہتے ہیں واہ اور ان کی جو ہے کچھ ان کے تعریفانہ کلمات ان کے قصنے کے لیے مرچی مسالہ لگا کر جیسے وہ بیان کرتے ہیں، ویسے ان کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، اصل تاریخ کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف دل دادا کے لیے، ان کی تعلیف قلب کے لیے، ان کی واہ کے لیے، یہی علماء کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ لیکن کہیں بھی کوئی تاریخ کے اندر اہل بیت سے ایسے محبت کرنے کا، ایسے محبت کا اظہار کرنے کا، اور پھر دوسرے صحابہ کی تکفیر کرنا یا دوسروں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اہل بیت سے اس کی محبت کی نشانی اور علامت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جو چیزیں میں آپ کے سامنے بتایا ہوں، کھول کر واضح انداز میں اشارتاً کچھ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے وہ اہل بیت بار بار کہتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، اور ایک آپ کو بات بتا دیتا ہوں،
سب سے پہلے وہ آل محمد، سنیں وہ لوگ بار بار یوز کرتے، دیکھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کئی کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے اندر پورے صحابہ بھی داخل ہوتے ہیں نا، وآل محمد بولے تو کیا وآل محمد بولے تو ونعوذ باللہ، یہاں سے ان کا عقیدہ صحابہ نکل کر گئے اور یہ لوگ 5 ہے، وہ آل محمد میں داخل ہے۔ تو دراصل یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خود قاتل ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خود قاتل ہیں، حسن کو جنہوں نے زہر دے کر مار دیا یہ ان کا منصوبہ ہے، حضرت حسین کو جنہوں نے قتل کیا یہی وہ لوگ ہیں، پھر اس کے بعد جلسے جلوس نکالنا یہ انہی کا شیوا ہے۔ میں اگر کھل کر کہوں شریعت کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، اسلام کی تاریخ کی بات کرتے ہیں، اسلامی انقلاب کی بات اگر کرتے ہیں تو میرے عزیزو یہ اسلام کے نام پہ دھوکہ ہے، یہ اسلام کے نام پہ دھوکہ ہیں۔ وہ لوگ پتہ نہیں ان کو کون سا اسلام ہے، اور ہم سب یہ اچھی طریقے سے ٹھان لے، اچھی طریقے سے جانچ لے، اپنے علم ملا لیں، یہ لوگ اہل اسلام نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کے نام پر جوڑنا چاہے، اہل بیت کے نام پہ تماشا کرنا چاہیں، ہم سمجھیں کہ وہ مسلمان ہیں اور ہم کو دھوکے میں رکھے، نہیں میرے عزیزو یہ جانو کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ بعض ایسی جماعتیں ہیں، جماعت الدعوہ، جماعت دفاع صحابہ، ایسی جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں، اور علماء سلف نے بھی الحمدللہ ان کی تقدیر کی ہے بہت ساری چیزوں میں۔ اب دیکھیے ان کا نکاح الگ، ان کی شریعت الگ، ان کا دین الگ، ان کی نماز الگ، کہاں سجدہ کرتے معلوم وہ لوگ؟ زمین پہ نہیں۔ پھر یہودی کہاں سجدہ کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہودی سجدہ کہاں کرتے ہیں معلوم ہے؟ زمین پہ نہیں۔ اللہ کے نبی کو کیا بولے؟ اللہ کے نبی ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن زمین پہ سجدہ نہیں کرتے، شرط منظور ہے؟ ہاں شرط منظور ہے نا؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ضرورت بھی نہیں، جاؤ بولے۔ یہ اہل تشیع ہیں، جن کو جانے سمجھیں، ان کے عقیدے کو پرکھیں اور ان کے ساتھ بالکل احتیاط کے ساتھ رہیں، بہت احتیاط کے ساتھ رہیں۔ جیسے ولن ترضی عنک الیہود، اللہ نے کہا بعینہ، وہی ہیں، آستین کے ہیں وہ لوگ، کھلے ہیں یہ آستین کے ہیں۔ ایک سانپ کا بچہ سردی کے اندر دیکھے بہت ترس آ جاتا، مارنے دل نہیں بتا، کہیں کو سکڑ جاتا، سکڑ کے بیٹھ جاتا، اس کو ذرہ لے کر آؤ، گرمی دیو، بھاپ دیو، ذرا یہ کرو، پھن نکال کو بیٹھ جاتا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے، ان کو جاننے اور ان کے ساتھ ہوشیار رہنے اور اپنے عقیدے کی، دین کی، اسلام کی حفاظت کرنے کی مولا سب کو توفیق دے، اور اہل بیت سے، پھر پورے صحابہ سے، نبی کے پورے گھر والوں سے، نبی کے بیٹیوں سے، نبی کے داماد سے، نبی کے نواسوں سے، نبی کے بچوں سے اللہ ہم کو ایسے توفیق سے محبت کرنے کی توفیق دے جیسے ہماری شریعت اور ہمارا دین بتاتا ہے، اور ایسے نام لیوا جھوٹے مسلمان اور ایسے اہل تکفیر، اہل تشیع سے مولا ہم سب کے اللہ عقیدے کی، ایمان کی، اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وقولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ولكم بر رحيم ورب حليم وما علينا الا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔